میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ سجدہ پارہ نمبر 21، پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ سجدہ نزول کے اعتبار سے 75 نمبر پہ نازل ہوئی بعد سورہ مومنون کے، اور ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر 32 ہے، یعنی اس سے پہلے 31 صورتیں، 32واں نمبر اس کا ہے بعد سورہ لقمان کے۔ 30 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل صورت ہیں۔ ربط اور تعلق گزشتہ صورت کے ساتھ سورہ لقمان میں توحید کا اثبات تھا دلائل ثلاثہ کے ساتھ، تو اس میں فرمایا کہ جب دلائل ثلاثہ سے توحید ثابت ہو چکی تو یہ عقیدہ بھی رکھ لو کہ شفاعت قہری کا حق کسی کے پاس نہیں، یہ اللہ کے پاس۔ اللہ نے کسی کو یہ حق کسی کے پاس نہیں کہ وہ شفاعت قہری زبردستی اللہ رب العزت سے شفاعت کرائے، کسی کو چھڑا لے۔ اسی طرح اس سورت کا ربط گزشتہ کے ساتھ یہ بھی ہے کہ گزشتہ سورت کے شروع میں صداقت قرآن تھا، سورہ لقمان میں تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمۃ للمحسنین، اور اب اس صورت میں یعنی سورہ السجدہ میں اس کی ابتدا بھی صداقت قرآن تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اور تیسرا ربط یہ ہے کہ پہلی صورت میں نفی علم غیب تھا غیر اللہ سے، کہ علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو اب اس صورت میں یعنی سورہ السجدہ میں آیت نمبر 6 میں اس کا خلاصہ ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح امتیازات سورہ السجدہ، یہ سورہ سجدہ ممتاز ہے باقی صورتوں سے ان نعمتوں کے ساتھ جو ابھی انسان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے لیے کون سی نعمتیں تیار کی ہیں۔ اسی طرح سورہ السجدہ ممتاز ہے اس بات عذاب قبر کے ساتھ اور عذاب بعد القیامہ کے بیان سے، اور سورت کا خلاصہ یہی ہے، دعویٰ بھی یہی ہے، نفی شفاعت قہری۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورہ السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے۔ اور ان دونوں صورتوں کو اکٹھا کیوں فرماتے؟ اس لیے اکٹھا فرماتے ہیں کہ سورہ سجدہ میں رد شرک اعتقادی فرمایا، رد شرک اعتقادی، اور سورہ ملک میں رد شرک فعلی فرمایا۔ تو سورہ سجدہ میں اعتقادی شرک کا رد، سورہ ملک میں فعلی شرک کا رد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میں سو جاؤں تو سونے سے پہلے میں رد شرک اعتقادی اور رد شرک فعلی کر کے سویا کروں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں تلاوت کر کے رات کو سویا کرتے تھے، آپ بھی کوشش کیا کریں۔ تو فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، ان کا مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ اور گزشتہ صورت کی ابتدا میں نے اس پہ بہترین بات کی تھی میرے شیخ کی، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، تنزیل الکتاب، یہ کتاب نازل ہوئی ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے،
من رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے، رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب، صداقت قرآن۔ ام یقولون افتراہ، اے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو گڑھ لیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بل هو الحق من ربک، ایسا نہیں ہے بلکہ یہ کتاب حق اور سچ ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر، تاکہ اس کتاب کے ذریعے تو ڈرائے قوماً اس قوم کو، ما آتاہم من نذیر، جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہے۔ اور سورہ یاسین میں بھی ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، فرمایا تاکہ تو اس کے ذریعے ڈرائے من قبل کا، تجھ سے پہلے جو گزریں، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وما بینہما فی 6 ایام، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں، فی 6 ایام، 6 لمحوں میں، 6 حکموں میں اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ ثم استوى علی العرش، صرف یہ نہیں پھر مستوی ہوا عرش کے اوپر، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ من ولی، کوئی دوست نہیں ہے، ولا شفیع، کوئی شفاعت قہری کرنے والا نہیں۔ اب یہ وہ نفی ہو گئی ہے نا، شفاعت قہری، یعنی کہتے ہیں نا میں نے بابے کے دامن کو تھامے رکھ دیا ہے اس لیے یہ مجھے چھڑا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا اللہ سے زبردستی کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ اس صورت کا دعویٰ یہی ہے کہ شفاعت قہری کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے، شفاعت قہری کوئی نہیں کر سکتا، تو دعویٰ یہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی دوست یا ولا شفیع، کوئی شفاعت کرنے والا، شفاعت قہری کرنے والا نہیں۔ افلا تتذکرون، آیا تم نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہو؟ یدبر الامر من السماء، وہ کام کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے، کاموں کی، ٹھیک ہے نا، ہر امر کی تدبیر کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، الی الارض، زمین تک، ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ، ثم یعرج، پھر چڑھتی ہے، الیہ، اسی کی طرف، فی یوم، ایک دن میں، کان مقدارہ 1000 سنۃ، جس کی مقدار جو ہے 1000 سال کے برابر ہیں۔ یہ گنتی اس لیے مما تعدون، اس سے جو تم گنتی کرتے ہو۔ اب بعض میں آئے کہ وہ دن 1000 سال کا ہوگا، بعض جگہوں میں آیا 50,000 سال کا ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ لوگوں کے اعمال کی بنسبت، یعنی اس کے برابر، اس حساب سے ہیں، یعنی بعض لوگوں کے لیے قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہوگا، بعض کے لیے 50,000 سال کا برابر ہوگا، اس لیے مختلف، ٹھیک ہے نا۔ یا بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ گنتی کا مطلب یہ سے صرف، ٹھیک ہے نا، زیادتی ہے، یعنی کہ وہ دن بہت بڑا ہوگا۔ تو فرمایا مما تعدون، یعنی جو فرشتے تم 1000 سال میں کسی جگہ تک سفر کرتے رہو نہیں پہنچتے ہو، ایک دن میں، ایک لمحے میں وہ فرشتے جا پہنچتے ہیں۔ اللہ نے جو فرشتے مقرر کیے وہ چلے جاتے ہیں۔ ذالک عالم الغیب، یہ عالم الغیب ہے، یہ غیب کا علم رکھنے والا ہے اللہ، وشہادت ظاہر کا علم رکھنے والا ہے، العزیز، زبردست ہے، الرحیم، رحم والا ہے، عزت والا ہے، رحم والا ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ، اور وہ ذات جس نے خوبصورت بنایا ہے، خوبصورتی دی ہے، کل شیء خلقہ، ہر چیز کی خلقت کو اللہ نے خوبصورتی عطا کی ہے، بہت خوبصورت ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور ابتدا کی ہے، شروعات کی ہے، آغاز کیا ہے، بدا خلق الانسان، انسان کی تخلیق کا، من طین، مٹی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے تیار ہوئے، اللہ نے اس میں روح پھونک دیا ہے،
ٹھیک ہے نا، پہلی ابتدا جو انسان کی تخلیق کی ہوئی ہے مٹی سے کی ہے، من طین، ثم جعل نسلہ، پھر یعنی مقرر کیا اس کے نسل کو، من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کے نسل کو اللہ فرماتے ہیں مقرر کیا چنے ہوئے حقیر پانی کے قطرات سے، چنے ہوئے حقیر پانی کے قطرے سے پھر اس کی نسل چلائی آگے ثم سواہ، پھر برابر کیا اسے، ونفخ فیہ من روحہ، پھونکا اس میں اپنے حکم سے روح پھونک دیا، وجعل لکم السمع، اور بنایا تمہارے لیے السمع کان بنائے، والابصار آنکھیں بنائی ہے، والافئدہ دل بنائے، قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑے ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ دیکھو نا کتنی، ٹھیک ہے نا، روزانہ کہتے ہیں نا ہر اندام کے لیے جو مخصوص، ٹھیک ہے نا، کان، ٹھیک ہے نا، آنکھیں، ٹھیک ہے، زبان، اس کے لیے 2 رکعت نفل ادا کر کے شکریہ ادا کرنا چاہیے، میرے مالک تو نے زبان دی ہے، اس سے اگر نہ بول پاتا، گونگا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور بنائے تمہارے لیے کان، والابصار آنکھیں بنائی، والافئدہ دل بنائے، قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑے ہو۔ اس لیے تو اللہ نے سورہ عادیات میں قسمیں اٹھائی ہے، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہب ہب کی آواز نکالتی ہے، فالموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی، قدحا جو ٹاپ مار کے چنگاریاں اڑاتی ہے، فالمغیرات صبحا، اور قسم ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت دشمنوں پہ غارت گری کرتی ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور دوڑنے کے ساتھ جو ہے گرد و غبار اڑاتی ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، جو دشمن کی جمع صف میں گھس جاتی ہیں، اپنے آنکھ کا پرواہ کیے بغیر، اپنی جان کا پرواہ کیے بغیر، اپنے موت کی پرواہ کیے بغیر تلواروں اور خنجروں کے صف میں گھس جاتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باقی مفسرین فرماتے ہیں قسم ہے ان گھوڑوں کی، لیکن یہاں واو قسمیہ نہیں ہے، بلکہ یہاں گھوڑوں کی 5 حالتوں کو بطور گواہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 5 حالتیں گھوڑوں کی گواہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے کیا ہے مطلب کہ یہ 5 قسمیں کیوں اٹھائی ہے اللہ نے؟ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے، نافرمان ہے، اس کو اتنی نعمتیں نہیں نظر آ رہی ہے پھر بھی رب کی نافرمانی۔ انسان اپنے رب کا لکنود بڑا ناشکرا اور نافرمان ہے۔ اور گھوڑوں کی قسمیں کیوں اٹھائی ہے؟ آپ کے ذہن میں ہے کہ بھئی کسی اور چیز کی کیا؟ اللہ فرماتے تم نے ایک گھوڑا رکھا ہے، ایک جانور رکھا ہے جس کا نام گھوڑا ہے، اسے تو نے پیدا بھی نہیں کیا ہے، اس کا تو مالک اور خالق حقیقی بھی نہیں ہے، مالک مجازی ہے۔ اور جانور 2 وقت کا چارہ ڈالا ہے، پانی رکھتے ہو، اور وہ تمہارا اتنا وفادار ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تمہارے لیے دشمن کے صفوں میں جا گھستی ہے۔ اور میرا بندہ تجھے میں نے پیدا کر دیا ہے، تمہیں کان دیے، ناک دیے، تمہیں زبان دیا ہے، تمہیں آنکھ دیے، تمہیں دل دیا ہے، تمہیں شعور دیے، تمہیں دماغ عقل دی ہے، تمہیں اتنا خوبصورت بنا دیا ہے، اس کے باوجود بھی تو اپنے مالک حقیقی کا ناشکرا اور نافرمان ہے، اس کے باوجود بھی تو ادھر، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا اذا ضللنا فی الارض، آیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، وَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، آیا ہم نئی تخلیق میں پیدا کیے جائیں گے۔ مشرکین کہتے ہیں کافر نہ، آیا جب مٹی میں ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا بھلا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا بل ہم بلقاء ربہم کافرون، میرا پاک پیغمبر
یہ جو ہے یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اٹھایا جائے گا، یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا ہے، یہ مانتے ہیں کہ 7 آسمان پیدا کر دیے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے 7 زمین بچھائے ہیں، یہ مانتے ہیں سمندر ہے، یہ درخت ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہے، یہ مانتے ہیں کہ ہمیں پہلے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ بعد میں بھی اللہ ہمیں اٹھا سکتا ہے، لیکن بل ہم بلقاء ربہم کافرون، ان کا اصل مقصد یہ نہیں ہے، اعتراض ایک کرتے ہیں اور مطلب دوسرا ہے، اصل میں یہ لوگ آخرت کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آج کل بات ایک کرتے ہیں اور مطلب دوسرا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا اصل میں یہ مرض ہے ان کے اندر۔ ٹھیک ہے، انہیں پتہ ہے کہ اللہ ہمیں اٹھا سکتا ہے، جب پہلی مرتبہ پیدا کیے تو دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ ایک جہاز اب ایک کمپنی بناتی ہے، کوئی چیز موبائل بناتی ہے، پہلی دفعہ تھوڑے مشکلات ہوتے ہیں، دوبارہ بنانے میں کیا مسئلہ ہوگا؟ تو فرمایا اور پھر رب کے تو کن کی دیر ہے، رب کے لیے کیا ہے؟ فرمایا یہ اصل میں رب کے ملاقات کے انکاری ہے۔ قل میرا پیغمبر کہہ دیجئے یتوفاکم ملک الموت، تمہاری روح قبض کرے گا ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، وہ جو تمہارے اوپر مقرر کر دیا گیا ہے۔ یعنی موت کا فرشتہ صرف ایک ہی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک فرشتہ نہیں ہے، یہ بہت سارے فرشتے ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جیسے ڈی سی ہوا کرتا ہے، اس کے تحت کئی لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے ایک صوبیدار ہوتا ہے، جیسے چیف آف آرمی اسٹاف ہوا کرتا ہے، تو اسی طرح ماتحت لوگ ہوتے ہیں۔ کئی فرشتوں کو مقرر کر دیا روح قبض کرنے کے لیے، ہاں جو ان کا سربراہ ہے اس کا نام اسرائیل ہے۔ ٹھیک ہے نا، جو ان کا سربراہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسرائیل ہے۔ تو فرمایا جو تمہارے اوپر وکیل مقرر کیا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، جب یہ وکیل فرشتہ عدالت میں سے پیش کر جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اگر تم دیکھ لو جب یہ مجرم رب کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، ربنا، اور چلا رہے ہوں گے ہمارے ربا، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا ہے، وسمعنا، اور سن لیا ہے، فرجعنا، ہمیں دنیا میں لٹا دے، نعمل صالحا، ہم نے کا مال کرے۔ انہیں ایسا تک کی دے اللہ، سن بھی کی دے ان لوٹ دے بس ایک باری، جیسے بچے کہتے ہیں یار ایک موقع دے جی استاد جی، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا یہ کہیں گے مجرم، اے اللہ ہمیں لٹا دے، یہ سر نیچے کیے ہوں گے اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے ربا، اب سر نام نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور سن لیا ہے، فرجعنا، لٹا دے ہمیں، نعمل صالحا، کہ ہم نے کمال کریں، انا موقنون، ہمیں یقین ہو گیا ہے، ہمیں یقین ہو گئی ہے، ہمیں ابھی یقین ہو۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہر نفس کو ہدایت دے دیتے ہیں، ولیکن حق القول، لیکن میری طرف سے بات پکی ہو چکی ہے، منی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، من الجنة والناس اجمعین، جنات سے اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب یہ بات میں نے پکی کر دی کہ جہنم کو بھی تو میں نے بھرنا ہے نا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ، اور انہیں کہا جائے گا اب چھکو عذاب، بِمَا نَسِيتُمْ، اس وجہ سے، نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ، کہ تم نے اس دن کے ملاقات کا انکار کیا تھا، بھلا چکے تھے، بھول گئے تھے، ہاذا، اس دن کو تم بھول بیٹھے ہیں، اِنَّا نَسِينَاكُمْ، آج ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تم نے جیسے اس دن کو بلایا تھا، آج ہم تمہیں کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ وَذُوقُوا، اور چکو، عذاب الخلد بما کنتم تعملون، ہمیشگی کا عذاب اس وجہ سے جو تم اعمال کرتے۔ انما یؤمن بآیاتنا، بے شک ایمان رکھتے ہیں
ہماری آیتوں پر، الذین وہ لوگ، اذا ذکروا جب انہیں نصیحت کی جائے، بہا ان آیتوں کے ساتھ، خروا سجدا وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جب قرآنی آیات ان کے سامنے پڑھتے ہیں نا تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جب درس دیا جاتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بھی ہے، خروا سجدا وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان کے خوبیوں کے ساتھ، تعریفوں کے ساتھ، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یہی لوگ تتجافا جنوبہم عن المضاجع جن کی کروٹیں بستروں آرام گاہوں سے دور رہتی ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ جو رات کو اٹھ اٹھ کے رب مالک کے سامنے روتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے نا، اور خوش ہوتے ہیں قرآنی آیات سن بھائی۔ یہ لوگ ہیں تتجافا جنوبہم جن کی کروٹیں بستروں آرام گاہوں سے دور رہتی ہیں، اور یدعون ربہم اور پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا و طمعا خوف اور طمع کے ساتھ، یعنی خوف بھی ہے طمع بھی ہے، ہاں طمع بھی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ان میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں، یعنی خوف بھی اور طمع بھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے رب سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر اعلان ہو جائے کہ اتنا ڈر ہے مجھے کہ اگر اعلان ہو جائے کہ ساری کائنات جنت میں جائے گی، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، وہ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں وہ ایک بندہ میں نہ ہوں۔ اور طمع اتنی زیادہ ہے، امید مالک سے اتنی زیادہ ہے کہ اگر اعلان ہو جائے کہ ساری کائنات جہنم میں جائے گی، ایک بندہ جنت میں جائے گا، وہ فرماتے ہیں مجھے پھر بھی امید رہے گی کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا، مجھے پھر بھی اس بات کی امید۔ تو خوف و طمع رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔